کی بات گردش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نمرود نے نجومیوں کو بلا کر اپنے دیکھا ہوا معاملہ اور خواب کو واضح کر کے پوچھنا چاہتا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ ایک ستارہ طلوع ہونے والا ہے جو تیرے اس چمکتے ہوئے جہان کو، تیرے چمکتے ہوئے اس کائنات کے سکے کے راز کو وہ ملیاں میٹ کر دے گا، وہ کائنات کی تیری حکمرانی سر ختم کر دے گا۔ ایک بچہ ایسا دنیا پر قدم رکھنے والا ہے جو تیرے لیے اس زوال کا باعث بنے گا، سبب بنے گا۔ اس نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس بچے کو آنے ہی نہ دیا جائے، اس بچے کو اس کائنات کی دھرتی پر قدم رکھنے کے لیے موقع ہی نہ دیا جائے، اس سے پہلے سب کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو اس مردود نے منصوبہ بنایا، منصوبہ بندی جسے کہا جاتا ہے۔ پہلی تو یہ بات تھی، یہ نمرود کی ایجاد ہے، اس نے بنایا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ نہ ہو پہلی فرصت میں۔ جن کا ہو چکا ہے وہ حاملہ ہو چکی ہیں، ان کے ہاں بچے نے جنم تو لینا ہی لینا ہے، اور نجومی بتا چکے تھے کہ جو بیٹا جن کے ہاں پیدا ہوگا وہی تیری بادشاہی، تیری حکمرانی، تیری سپہ سالاری، تیرا سکہ راج کرنے کا زوال بنے گا، اور تجھے ملیاں میٹ کر دے گا، اور تیری خلقت، تیری کائنات کے اندر جو تیرا نظام ہے اس کو درم برم کر دے گا۔ جب اس نجومی نے بتلا دیا اور نمرود نے لوگوں کو یہ خبردار کر دیا کہ آج کے بعد مرد اور عورت علیحدگی میں اپنا گزر اوقات کریں گے اور ایک دوسرے سے ملاپ نہیں کریں گے، جن کے ہاں بچے ہیں، جنم لینے والے ہیں، ان پہ پہرے دار مقرر کر دیے گئے کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہو جائیں تو ملیاں میٹ کر دینا، گردنیں اڑا دینا، گردنیں کاٹ دینا، اور جب جس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو خوشی محسوس ہو، اس کی خوشی کو نہ دیکھنا، بس میرے حکم کی تابعداری کرنا، کسی بات کا انتظار نہ کرنا، بس اس بچے کو ختم کر دینا، کائنات میں اسے رہنے کے لیے لمحہ بالکل نہیں دینا۔ یہ نمرود کی منصوبہ بندی تھی کہ جب بچانے والا اتنا بڑا ہے اور بھیجنے والا بھی اتنا بڑا ہے، اور جتنا بڑی مکاری کرنے والا دنیا کے اندر اپنے نظام رائج کرتا رہے،